ناظرین آپ جڑ چکے ہیں ہرسہ وسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. تو آج ہم اسپیشل ریکارڈنگ کے لیے پشاور سے دو خان صاحب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد خان صاحب اور اسی طرح وسیم خان صاحب. تو ان سے میٹرو کے بارے میں کوئی تھوڑی سی تفصیلات پوچھتے ہیں. وسیم صاحب سے تو ہم نے پوچھی ہیں, پھر مزید کوئی سوال کرنا وہ بھی کر لیتے ہیں. شہزاد صاحب مل گئے ہمیں. السلام علیکم شہزاد صاحب, کیسے ہیں؟ شہزاد بھائی آپ بھی پشاور سے رہنے والے ہیں, وسیم بھائی بھی پشاور سے رہنے والے ہیں. لوگ جو میٹرو جو بس چلی ہے جو عمران خان صاحب نے چلائی ہے اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر میٹرو چلی ہے اس کی کوئی سہولت ہے آپ کے پاس؟ بالکل, کیوں نہیں. دیکھیں جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں نا وہ ان کے اپوزٹ بات کرتے ہیں. جو اپوزٹ بات کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ سیاسی بیس پہ کرتے ہیں. ادروائز زیادہ تر آپ میجورٹی دیکھ لیں تو 90% لوگ جو ہے نا عمران صاحب کے خلاف نہیں ہیں. اچھا, ہاں جی, اور یہ جنہوں نے ہمارے لیے آپشن بنایا تھے میٹرو بس کا, یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا آپشن ہے. پہلے ہم لوکل بس میں یا لوکل گاڑی میں جاتے تو ہمارے 2 گھنٹے لگتے تھے. اس کا ہم کرایہ بھی زیادہ دیتے تھے, چارجز بھی زیادہ دے کرتے, ٹائم بھی ہمارا ضائع ہوتا تھا. ابھی میٹرو میں ہمارے پاس یہ کارڈ بنا ہوا ہے زو کا, دیکھیں. اچھا, یہ کارڈ بنا ہے, یہ عمران صاحب نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اچھا, یہ کسی آدمی کا بن سکتا ہے؟ یہ سب کا بن سکتا ہے, سب کے لیے بن سکتا ہے. اپنا آئی ڈی کارڈ ہے وہ بنا سکتے ہیں. اچھا جی, تو اس کا بنانے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے تقریباً؟ اس کے بنانے میں آپ کو صرف 100 روپے لگتے ہیں. آپ کے آئی ڈی کارڈ میں یہ بنتا ہے, آپ کے نام پہ کارڈ بنتا ہے. اچھا, 100 روپے کا 100 روپیز کا 200 روپے کا آپ چارجز کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستانی 100 روپیہ. جی, 100 روپے کا کارڈ بھی بن جاتا ہے اور 100 روپے کا اس کے اندر 100 روپے کا آپ بیلنس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ادروائز اگر آپ کے پاس ان کیس آپ کے پاس بیلنس ختم ہو جاتا ہے, ہاں, کسی ٹریولنگ کے لیے آپ جاتے ہیں, یہاں سے کیمپ جاتے ہیں, کیمپ سے حیدر آباد یا ٹاؤن جاتے ہیں, ہاں, آپ کا بیلنس آپ اس کے اندر پھر جس طرح ہم فون پہ اپنا ایزی لوڈ کراتے ہیں, اچھا 100 کا 50 کا, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں اور سفر آپ کا جاری ہے جی, تو وہ مائنس کر دیں گے اکاؤنٹ آپ کا, ایسے یورو میں بھی ہوتا ہے, تو ایک دو بس سے ٹچ کر سکتے ہیں آپ. بالکل. اچھا, یہ طریقہ کر کیا ہوتا ہے؟ بس میں چڑھنے سے پہلے ٹچ کرنا پڑتا ہے کہیں؟ یہ اس کو اسکین کرنا پڑتا ہے. انہوں نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں جس کے اوپر آپ یہ کارڈ رکھتے ہیں, وہ کارڈ اسکین ہو جاتا ہے, آپ کے لیے دروازہ اوپن ہو جائے گا, آپ لابی کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ سسٹم تو آج یورپ میں ہے, جیسے جرمنی میں ابھی تک یہ سسٹم نہیں ہے, وہ جو میرے علم میں ہے نا, مگر انگلینڈ میں یہ سسٹم ہے کہ بس کو ٹچ کرنا جو ہے نا, تو ادھر میں ٹکٹ دکھانی پڑتی تھی جب تک تو میں رہا تھا نا. اچھا, یہ ٹچ سسٹم ہے, ٹچ کرنا ہے, آپ نے انٹر ہو جانا ہے. اگر پیسے نہیں بھی ہیں, رات کا وقت ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو اکاؤنٹ آپ کا تھوڑا سا مائنس کر دے گا کارڈ, بالکل ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ کے وہ جب آپ ریچارج کریں گے تو آپ سے وہ کٹنگ ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اور اسی کے ساتھ صحت کارڈ جو ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی کہہ رہا ہے؟ دیکھیں جی, وہ تو پورے پاکستان کے لوگوں کی ہے. اچھا, لیکن عمران خان صاحب نے ابھی کے پی کے میں پورے صحت کارڈ جتنے بھی ہیں تقریباً 90% لوگوں کو ایشو ہو چکے ہیں. ہمارے سیاست پنجاب کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح عمران صاحب کا اپنا جو سوچ ہے ان کی, وہ ان کا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر فرد کے لیے ایک کارڈ صحت کارڈ بنے گا جس کے اوپر پر ہیڈ 10 لاکھ روپے خرچہ انہوں نے کیا ہوا ہے. 10 لاکھ روپے تک آپ اس کے اوپر اپنا علاج مفت سرکاری ہاسپٹل سے کرا سکتے ہیں. اچھا. اچھا, پہلے بھی کے پی کی بہت ساری حکومتیں رہی ہیں, کبھی کوئی ایسا چانس ہوا ہے یا پاکستان کی کسی حکومت میں یا پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں؟ میں نے اپنی لائف میں 23 سال جو یہ حکمران آئے ہیں اور گئے ہیں, جس میں پیپل پارٹی, نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ اور اس کے علاوہ یہ کتاب کی حکومت آئے ہیں, ووٹ لیے ہیں, ہم سے وعدے کیے ہیں, لیکن جو وعدے پورے کیے ہیں وہ عمران خان صاحب نے وہ پورے کیے. جو بات انہوں نے کہی ہے وہ پوری ہو رہی ہیں. ان کو حالات بہت مشکل تھے کیونکہ ان کو بالکل خالی خزانہ ملا تھا, سب لوٹ کے لے گئے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کی ہے, ہمت دکھائی ہے. 5 سال ایک دفعہ حکومت کی پشاور پہ, پھر دوبارہ الیکشن ہوئے, لوگوں نے کہا نہیں جیتیں گے, لیکن پھر خان صاحب پھر جیت گئے وہاں سے. اچھا, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے. اچھا, باقی کتاب کی حکومت آئی, انہوں نے کہا جی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کو ووٹ دو. جب ووٹ دیے تو جس کے پاس سائیکل نہیں تھی اس کے پاس گاڑی آ گئی. اچھا, حکمران کے پاس. وہ تو دیکھیں جی, وہ تو اللہ معافی دے, وہ تو خدا کے رسول کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. کیا سمجھے, حالانکہ ان کا چاہیے, ان کا دین کا کام, وہ صرف اپنے دین کے اوپر فوکس ہو جائیں, سیاست کو چھوڑیں, اپنے دین کی طرف جائیں.
کیونکہ وہ علماء کرام ہے نا سارے. ہاں. علماء کرام کا درجہ تو بہت بلند درجہ ہوتا ہے, ہاں. لیکن وہ سیاست میں آئے ہوئے ہیں, سیاست سے ان کا کیا لینا دینا. تو یہی بات عمران صاحب بھی کہتے ہیں, عمران خان صاحب یہ سب سے کہتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب جو اس ٹائم کام کر رہے ہیں آج تک 30-40 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں کیا, کسی حکمران نے بھی ایسا کام سرحد نہیں کو کیا. تو بالکل ہی سرحد پوچھتے تک ہی کسی نے نہیں نہیں تھے. کیا. کیا سرحد کو نہیں پوچھ رہے تھے, بالکل ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی فنڈ بجٹ پاس ہو جاتا سرحد کو کم سے کم بجٹ دیتے تھے, سارا بجٹ پنجاب کی طرف کھینچ لیتے تھے. اگر زرداری صاحب ہیں تو سارا فنڈ سندھ کی طرف چلا جاتا تھا. ہاں. لیکن سرحد ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, یہ بہت ہی پیچھے رہ گئے تھے. لیکن خان صاحب نے 10 سالوں میں سرحد کو ایسا کر دیا ہے کہ آپ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں چلے جائیں, آپ کو روڈ اچھے ملیں گے, ٹرانسپورٹ اچھی ملے گی, اور اس کے علاوہ ہاسپٹل آپ کو اچھے ملیں گے, ڈاکٹر موجود ہوں گے ڈیوٹی پہ. اسکول اگر دیکھیں تو اسکولس کی بلڈنگ اتنی اچھی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے. 50,000 تو انہوں نے خالی ٹیچرس کے لیے بھرتیاں کر رہی ہیں. 50,000 ٹیچر, وہ ایسے ٹیچرس جو بے روزگار, پڑھے لکھے بے روزگار, پڑھے لکھے جو گریڈڈ ٹیچر جن کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی, کوئی سفارش نہیں. ان کو جو ہے تو چانس ملا ہے, وہ اپنے جابس کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ایجوکیشن جو بالکل زیرو پہ چلی گئی تھی سرحد میں, ابھی بہت اچھی ہو گئی. 10 سالوں میں جتنا انہوں نے NTS کو پورا آگے لے کے گئے, NTS پہ ٹیچرس کی بھرتی کرائی انہوں نے. NTS ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ٹیسٹ پاس کرتا ہے اس کو ہی نوکری ملتی ہے, یعنی کہ کوئی سفارش نہیں. آپ اپنی قابلیت پہ جو ہے نا اپنا مقام لے سکتے ہیں ان سے. صحیح. تو اچھا, یہ جو رشوت کا بازار ہے پاکستان پورے میں, دیکھیں جی کرپشن دنیا میں سے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بدی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اچھا. آپ کہیں گے دنیا میں سارے نیک لوگ آ جائیں, ہاں. پھر برے لوگ کہاں جائیں گے؟ صحیح. تو پھر اچھے برے کی پہچان کیسے رہے گی؟ کرپشن ابھی بھی ہوتی ہے. ہاں. اور عمران خان صاحب تو ہر ایک کے پیچھے نہیں مار سکتے تھے. ہاں. خان صاحب تو کس کس کو پکڑیں گے؟ ابھی بھی کرپٹ لوگ ہیں نیچے, کچھ اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں. کافی گورنمنٹ کے ایسے محکمے ہیں جہاں کرپشن ہو رہی ہے, چل رہی ہے, وہ ان کا کام ہے, ان کا پیشہ ہے. لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں ہے نا جی. میں نے 23 سال جاب کی ہے گورنمنٹ کی, میں نے بہت کرپشن دیکھی ہے. لیکن جو 10 سال حکومت خان صاحب کی رہی ہے تو میں نے دیکھا ہے کرپشن بہت زیرو پہ آ گئی. اچھا, سرحد کے علاقے, پشاور کے علاقے میں, پشاور میں اس لیے ادھر تو تقریباً کرپشن کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. اچھا, ڈر خوف ہے. خوف آ گیا اب کے دنوں میں. ہاسپٹلوں میں ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی ان ٹائم صحیح پراپر طریقے سے اپنے پہلے ڈاکٹرز بیٹھتے ہی نہیں تھے ہاسپٹل میں, صرف پرائیویٹ دیکھتے تھے, ہزاروں روپے فیس لے کے. اب وہی ڈاکٹر جو ہیں 10 روپے کی پرچی بنائیں, آپ کو فل ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. صحیح. پورا ٹائم دیں گے آپ سے, پورا آپ کام کریں گے. آپ کے پی میں کسی تھانے میں بھی چلے جائیں, آپ کا کام کرتے ہیں باخلاق طریقے پولیس سے. جو ہے, پولیس کا محکمہ انہوں نے اتنا ٹھیک کر دیا ہے ان کے لیے, چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ انہوں نے سینٹر بنا دیے ہیں. جو آپ کی کمپلینٹ ہو آپ سینٹر میں کمپلینٹ کریں, چاہے وہ جتنا بھی بڑا افسر کیوں نہ. پولیس جاتی ہے, پوری انفارمیشن لیتی ہے, آپ کو اس کی باقاعدہ میسیج آتا ہے اس کے موبائل کے اوپر آپ کی کہ یار آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ہم آگے تک لے گئے. پہلے یہ سسٹم بالکل نہیں تھا. اچھا. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے محکمے ہیں ان سب کو عمران خان صاحب نے بہت ہی کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا رکھا ہوا ہے. تو جتنا کام ہو رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم ابھی تو یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ پشاور کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجواؤں گا, آپ وہ بھی دیکھیں گے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پشاور پہلے کیسے تھا اور اب کیسا ہے. اچھا, بدل چکا سارا. بہت یہ لوگ جو منفی پراپگنڈا کرتے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں وطن ترقی کرے, ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود ترقی کریں. بالکل وہی چاہتے ہیں کہ ہماری جیبیں ترقی کریں, وطن نہ ترقی. ہاں, وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر وہ رہے لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں. اچھا جی, جو کرپٹ لوگ. چلیں ٹھیک ہے. خان صاحب, آپ دونوں دوستوں نے مجھے ٹائم دیا, میرے چینل کو ہنستا ہنستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کو. بہت اچھا لگا. اسی طرح یہ چینل جو ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنی بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ ہمارے چینل ہنستا ہنستا پاکستان ٹی وی انٹرنیٹ پر تشریف لائے. شکریہ, جزاک اللہ.